وہ سایہ جو پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہ کہانی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں چکلالہ کی ہے۔ گاؤں میں سبھی لوگ دن میں کھیتوں میں کام کرتے، شام کو چائے پیتی اور رات کو جلدی سو جاتی۔ مگر گاؤں کے مشرقی کنارے پر ایک پرانی حویلی تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کسی زمانے میں ایک مالدار زمیندار کا خاندان رہتا تھا۔ پھر ایک رات اچانک پوری حویلی جل کر راکھ ہو گئی۔ کسی کو نہیں پتہ چلا کہ آگ کیسے لگی، مگر تب سے حویلی کے قریب جانے کی جرأت کسی نے نہیں کی۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے پچھلے پہر وہاں سے کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے، کبھی بچوں کی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ کچھ کہتے تھے وہاں وہ رہتا ہے ایک سایہ جو انسان کا نہیں۔ گاؤں کے لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ سورج ڈھلنے کے بعد اس طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتے۔ ایک دن گاؤں میں شہر سے ایک نوجوان لڑکا آیا۔ نام تھا احمد۔ وہ فوٹوگرافر تھا اور سنسنی خیز جگہوں کی تصویریں لینے کا شوقین۔ جب احمد نے حویلی کی کہانیاں سنی تو ہنس پڑا۔ اسے لگا دیہاتی لوگ اندھ وشواسی ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ آج رات حویلی جائے گا اور تصویریں لے کر ثابت کرے گا کہ سب جھوٹ ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے سمجھایا مگر احمد نہ مانا۔ شام کے وقت اس نے اپنا کیمرہ، ٹارچ اور ایک چھوٹا سا بیگ لیا اور حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ سنسان تھا، جھینگر کی آوازیں آ رہی تھیں اور ہوا میں عجیب سی بو تھی، جیسے کسی پرانے کپڑے جلنے کی۔ احمد نے دل ہی دل میں ہنس کر کہا، لوگ ڈرتے ہیں لیکن مجھے مزہ آئے گا۔ جب احمد حویلی کے دروازے پر پہنچا تو وہ آدھا جلا ہوا تھا۔ لکڑی کی بدبو ابھی تک محسوس ہوتی تھی، حالانکہ آگ کو گزرے ہوئے برسوں دن ہو چکے تھے۔ اس نے دروازہ دھکیلا، چرچراہٹ کی آواز آئی اور ایک بوسیدہ صحن سامنے آ گیا۔ چاروں طرف ٹوٹی دیواریں، زمین پر بوسیدہ اینٹیں اور درمیان میں ایک خشک کنواں تھا۔ احمد نے ٹارچ جلائی اور تصویریں لینے لگا۔ سب کچھ عام سا لگ رہا تھا۔ پھر اچانک ٹارچ کی روشنی ایک کمرے کی طرف گئی اور وہاں کسی کا سایہ ہلتا دکھائی دیا۔ احمد چونک گیا، کون ہے؟ اس نے آواز لگائی، کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے پھر روشنی ماری مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ خود کو ہنسنے پر مجبور کرنے لگا، شاید میرا وہم ہے، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ احمد اندر بڑھا۔ دیواروں پر کالے دھبے تھے، جیسے آگ نے انہیں چاٹ لیا ہو۔ ایک کمرے میں پرانی چارپائی پڑی تھی جس پر راکھ جمی تھی۔ احمد نے کیمرہ اونچا کیا اور ایک تصویر کھینچی۔ فلیش چمکا اور تصویر کے ساتھ ہی کچھ ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے کانوں کے قریب کسی نے دھیرے سے سرگوشی کی ہو۔ واپس جا۔ وہ پلٹا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پسینہ اس کی پیشانی پر نمودار ہو گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ کمرے کی فضا بھوجل تھی، سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ احمد نے خود کو سنبھالا اور باہر نکلنے لگا، مگر جیسے ہی وہ دہلیز پار کرنے لگا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ زور سے دھماکے کے ساتھ وہ دروازے کی طرف بھاگا، مگر وہ جیسے کسی نے اندر سے بند کر دیا ہو۔ احمد نے پوری طاقت لگا کر دروازہ کھولا مگر وہ نہ کھلا۔ اسی لمحے ٹارچ کی روشنی ٹمٹمانے لگی۔ اندھیرا گہرا ہوتا گیا۔ اچانک اس کے پیچھے سے بچوں کی ہنسی سنائی دی، 1 2 3 آوازیں جیسے کوئی کھیل رہا ہو۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کون ہے؟ سامنے آؤ، وہ چیخا۔ ہنسی رک گئی۔ پھر ایک سرد ہوا چلی اور کسی نے اس کے کندھے کو چھوا۔ احمد کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ پلٹا اور چند لمحوں کے لیے اس نے دیکھا ایک عورت سفید لباس میں، چہرہ سیاہ دھوئیں میں لپٹا ہوا، آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ وہ بس ایک پل کے لیے نظر آئی، پھر غائب ہو گئی۔ احمد زمین پر گر پڑا۔ کیمرہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ فلیش خود بخود چمکا اور اس لمحے ایک سایہ کیمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ اگلی صبح گاؤں والوں کو احمد کا بیگ اور کیمرہ حویلی کے دروازے کے باہر ملا، لیکن احمد خود کہیں نہیں تھا۔ جب کیمرہ کھولا گیا تو آخری تصویر میں ایک عجیب سا دھندلا چہرہ نظر آیا،
جیسے کوئی اندھیرے سے نکل کر کیمرے میں جھانک رہا ہو۔ گاؤں والے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس حویلی کا رخ کوئی نہیں کرے گا، مگر احمد کا دوست نوید جو شہر سے آیا تھا یقین نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا میں جاؤں گا اور اسے تلاش کروں گا۔ سب نے روکا مگر وہ نہ مانا۔ وہ رات کو اکیلا حویلی پہنچا۔ اندھیرا پہلے سے زیادہ تمیز تھا اور آسمان پر چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ نوید نے اندر قدم رکھا۔ فضا میں ایک بوسیدہ بدبو پھیلی تھی۔ وہ احمد کا نام پکارنے لگا۔ اچانک کنویں کے پاس کچھ چمکا، جیسے کسی نے شیشے کا ٹکڑا پھینکا ہو۔ وہ قریب گیا۔ زمین پر احمد کا وائلٹ پڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے اٹھایا، کنویں کے اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ نوید نے نیچے جھانکا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر ایک دم کنویں کے اندر سے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ چیخا اور پیچھے ہٹا، مگر ہاتھ کی گرفت سخت تھی، جیسے کوئی برف کی طرح ٹھنڈی چیز اسے کھینچ رہی ہو۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو چھڑوایا اور بھاگنے لگا، مگر جیسے جیسے وہ باہر کی طرف جا رہا تھا، پیچھے سے قدموں کی چاپ بڑھتی جا رہی تھی، کسی کی تیز وزنی قدم جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ نوید نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ جیسے ہی وہ دہلیز سے پار کرنے لگا، ایک جھمکا ہوا اور دروازہ بند ہو گیا۔ وہ زور سے دیوار سے ٹکرایا۔ جب سنبھلا تو دیکھا دیوار پر خون جیسے نشانات ابھر آئے تھے، جن سے ایک لفظ لکھا تھا واپس جا۔ نوید کے حلق سے چیخ نکلی۔ اس نے ٹارچ گرا دی اور دیوار سے لگ کر بیٹھ کے ہوا میں ایک آواز گونجنے لگی، جیسے کوئی عورت ہنس رہی ہو۔ پھر اس نے دیکھا سامنے وہی سفید لباس والی عورت کھڑی ہے، چہرہ ابھی تک دھند میں لپٹا ہوا۔ تم کیوں آئے ہو؟ آواز نکلی اور ساتھ ہی اس کے ارد گرد سائے حرکت کرنے لگے۔ نوید نے آنکھیں بند کر لی۔ جب کھولی تو وہ حویلی کے باہر پڑا تھا بے ہوش۔ صبح کے وقت گاؤں والے اسے ملے، لیکن اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں کوئی بھی حویلی کے قریب نہیں گیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ عورت زمیندار کی بیوی کی روح ہے جو آگ میں جلی تھی اور اپنے بچوں کے ساتھ حویلی میں قید ہو گئی۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ جنات کا مسکن ہے جو ہر اس انسان کو پکڑ لیتے ہیں جو اندر قدم رکھے۔ لیکن احمد کبھی واپس نہ آیا۔ نوید شہر لوٹ گیا مگر ہر رات چیخ کر اٹھتا، کہتا کہ وہ میرے ساتھ ہے، وہ سایہ میرے پیچھے نہیں چھوڑتا۔ لوگوں نے اسے پاگل سمجھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت تھی، جیسے وہ اب بھی کسی اندھیرے کمرے میں قید ہو۔ سال گزر گئے۔ حویلی اب مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی تھی، مگر کہتے ہیں آج بھی جب کوئی نیا آدمی گاؤں آتا ہے اور اس جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے تو رات کے وقت اس کے دروازے پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ بعض کہتے ہیں ایک سفید کپڑوں میں لپٹی عورت کھڑی ہے، جھانکتی ہے اور اگر کوئی زیادہ تجسس دکھائے تو اس کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔ وہ سایہ اب صرف ایک کہانی نہیں، وہ ایک حقیقت ہے جو ہر اس انسان کو ڈھونڈ لیتی ہے جو یقین نہیں کرتا، کیونکہ جنات انسان کی آنکھوں سے نہیں ڈرتے، وہ صرف اس لمحے ظاہر ہوتے ہیں جب تم سمجھو کہ تم اکیلے ہو، مگر تم ہوتے نہیں۔